سبحان اللہ والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور رمضان اور عید کی مشغولیت کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیر کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی تھی. تو الحمدللہ اب ہم عید سے اور رمضان سے دونوں سے فارغ ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ اب ہمارے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ دوبارہ جیسے چل رہا تھا پہلے ویسے ہی اب شروع رہے گا. اچھا، ہمارا سورہ بقرہ کا ایک پاؤ پارہ ہو چکا ہے. الحمدللہ آج جو ہے سورہ بقرہ کا دوسرا پاؤ شروع ہو جائے گا، اور آج جو ہے سورہ بقرہ کا دوسرا پاؤ کی 4 آیتیں، آیت نمبر 47، 48، 49، 50 یعنی 47، 48، 49، 50، ان 4 آیتوں کا انشاءاللہ ہم خلاصہ بھی کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی رکھیں گے. اچھا، تفسیر کا جو سلسلہ ہمارا ہے وہ ہمارا 4 اسٹیپ پر، جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ 4 اسٹیپ پر چلے گا. پہلے اسٹیپ پہ انشاءاللہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. دوسرے اسٹیپ پر انشاءاللہ پھر ہم لفظ بلفظ یعنی ایک ایک لفظ کا میں پہلے آپ کو ترجمہ بتاؤں گا. پھر انشاءاللہ تیسرے اسٹیپ پر ہم ملا کر پوری آیتوں کا ترجمہ کر دیں گے. پھر چوتھے اسٹیپ پر انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا جو مختصر سا آیتوں کا خلاصہ ہوگا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو پہلے اسٹیپ پہ میں قرآن کریم کی آیتوں کی جو تلاوت ہے، جس کی تفسیر ہونی ہے، میں وہ آیتیں تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا پہلا اسٹیپ مکمل ہو گیا. یہ ہم نے آیتوں کی تلاوت کر دی. اچھا، جن آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر ہوگا وہی آیتیں آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نظر آئیں گی. تو آپ اسکرین پر دھیان سے دیکھتے رہیں تاکہ ایک ایک بات الحمدللہ ہمیں خوب سمجھ میں آئے. تو ہمارا پہلا اسٹیپ ہو چکا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. دوسرا اسٹیپ ہمارا ہے کہ ہم لفظ بلفظ یعنی ایک ایک لفظ کا پہلے میں آپ کو الگ الگ کر کے ترجمہ بتاتا ہوں تاکہ سارا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، تاکہ پھر ہم جب ترجمہ کریں تو آپ سب کو اور مجھ کو، ہم سب کو انشاءاللہ ترجمہ خوب سمجھ میں آئے گا. آپ اسکرین پر دھیان سے دیکھتے رہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں. یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں. اذکروا، اذکروا کا مطلب ہے یاد کرو. نعمتی، میری نعمتوں کو. التی، التی کا مطلب ہے جو. انعمتو، انعمتو کا مطلب ہے جو میں نے انعام کی. علیکم، علیکم کا مطلب ہے تم پر. وانی فضلتکم، وانی فضلتکم کا مطلب ہے اور میں نے تم کو فضیلت بخشی. وانی فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت بخشی. علی العالمین، علی العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں پر، تمام عالموں پر. آگے چلیں. واتقوا، واتقوا کا مطلب ہے اور ڈرو. یومن، یومن کا مطلب ہے اس دن سے. لا تجزی، لا تجزی کا مطلب ہے کوئی کام نہ آئے گا. نفسن، نفسن کا مطلب ہے کوئی شخص. ان نفسن، ان نفسن کا مطلب ہے کسی شخص کے. شیئن، شیئن کا مطلب ہے کچھ بھی. ولا يقبل منها، ولا يقبل کا مطلب ہے اور نہیں قبول کیا جائے گا. منها، ان سے. شفاع، شفاعت کا مطلب ہے سفارش. ولا يؤخذ منها، ولا يؤخذ کا مطلب ہے اور نہ مواخذہ لیا جائے گا، نہ مواخذہ لیا جائے گا. منها، ان سے. عدل، کوئی بدلہ. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچائی جائے گی. ولا هم ينصرون کا مطلب کیا ہے؟ اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچائی جائے گی. آگے چلیں. وَإِذْ، وَإِذْ کا مطلب ہے اور جب. وَإِذْ کا مطلب ہے اور جب. نجیناکم، نجیناکم کا مطلب ہے ہم نے تم کو نجات دی. من آل فرعون، من آل فرعون کا مطلب ہے فرعون کے لوگوں سے. یسومونکم، یسومونکم جو تم کو چکاتے تھے. یسومونکم کا مطلب ہے جو تم کو چکاتے تھے. سوء العذاب، سوء العذاب کا مطلب ہے برا عذاب. یذبحون، یذبحو کا مطلب ہے ذبح کرتے تھے. ابناءکم، ابناءکم کا مطلب ہے تمہاری اولادوں کو، تمہارے بیٹوں کو. ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے. ویستحیون کا مطلب کیا ہے؟ اور زندہ رکھتے تھے. نساءکم، تمہاری عورتوں کو. نساءکم کا مطلب ہے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے. وفی ذالکم کا مطلب ہے اور اس میں تمہارے لیے. بلاؤن، بلاؤن کا مطلب ہے آزمائش ہے. من ربکم، من ربکم کا مطلب ہے تمہارے رب کی جانب سے. عظیم، عظیم کا مطلب ہے بڑی.
آگے چلیں. وَإِذْ فَرَقْنَا, وَإِذْ کا مطلب ہے اور جب, فرقنا ہم نے پھاڑ دیا, فرقنا کا مطلب ہے ہم نے پھاڑ دیا, بکم تمہاری وجہ سے, بکم تمہاری وجہ سے, تمہارے لیے, البحرہ کس کو پھاڑ دیا, دریا کو, البحرہ کا مطلب ہے دریا کو, فانجیناکم پس تم کو نجات دی, فانجیناکم کا مطلب ہے پس تم کو نجات دی, واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا, واغرقنا کا مطلب ہے اور ہم نے غرق کر دیا, آل فرعون فرعون کے لوگوں کو, آل فرعون فرعون کے لوگوں کو, وانتم تنظرون اور وانتم تنظرون کا مطلب ہے اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے, وانتم تنظرون اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ بھی مکمل ہو گیا, یعنی لفظ با لفظ, یعنی ایک ایک ورڈ کا میں نے الگ الگ کر کے آپ کو 4 آیتوں کا ترجمہ بتا دیا. اب ہم آیتوں کا ملا کے ترجمہ کرتے ہیں 3 اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ کیا تھا ہمارا کہ ہم آیتوں کا ملا کر ترجمہ کریں گے. تو اب ہم تیسرے اسٹیپ پر چلتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا, اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں, اذکروا یاد کرو, نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو, اللتی جو انعمت میں نے انعام کی تھی, علیکم تم پر, وانی فضلتکم اور تم کو فضیلت بخشی تھی, علی العالمین تمام جہانوں پر. آگے چلیں. واتقوا اور ڈرو, یوم اس دن سے یعنی کہ قیامت کے دن سے, لا تجزی کہ کوئی کام نہ آئے گا, نفس عن نفس کوئی شخص کسی شخص کے, شیئن کچھ بھی کام نہ آئے گا, ولا يقبل منها شفاعہ اور نہ ان کی طرف سے کوئی شفاعت کوئی سفارش قبول کی جائے گی, ولا يؤخذ منها عدل اور نہ ان کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا, ولا هم ينصرون اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچائی جائے گی. آگے چلیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تم کو نجات دی, من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے, یسومونکم جو چکاتے تھے تم کو, سوء العذاب برا عذاب, یذبحون ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا, بکم البحر تمہاری وجہ سے دریا کو, فانجیناکم پس ہم نے تم کو نجات دی, واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا, آل فرعون فرعون کے اولادوں کو, وانتم تنظرون اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے, اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا اسٹیپ بھی مکمل ہو گیا. اسکرین پر جو آیتیں دکھائی دے رہی ہیں اسی کا ترجمہ تفسیر اور اسی کا خلاصہ ہو رہا ہے, تو آپ اسکرین پر آیتوں کو دھیان سے دیکھتے رہیں. اب ہمارا چوتھا اسٹیپ ہے کہ ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو پہلی آیت ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں, اس سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں. یا بنی اسرائیل, اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, یا یوں کہہ لو کہ یا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے, اور اسرائیل کا معنی آتے ہیں عبداللہ کے, اور اسرائیل کے کیا معنی آتے ہیں عبداللہ کے. اب اس کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی, وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تم کو تمام عالموں میں تمام جہانوں پر تمام لوگوں پر فضیلت بخشی. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں جن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کیا تھا. تو بنی اسرائیل پہ کیا کیا نعمتیں عطا کی تھی, میں 4-5 نعمتیں آپ کو یاد بتا دیتا ہوں. کہ سب سے پہلے نعمت بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی تھی. جیسے یہاں پر ہم نے کہا نا یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں, تو بنی اسرائیل کی قوم جو ہے یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی. تو یعقوب علیہ السلام سے لے کے اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء تشریف لائے. کتنے؟ 4000 انبیاء, یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے اندر تھے. تو پہلی نعمت تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ بخشی کہ 4000 انبیاء اس قوم کے اندر تشریف لائے. اور پھر اللہ نے اور کیا نعمتیں بخشی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے من سلوا یعنی جنت کا کھانا اتار دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا نعمت بخشی کہ ان کو دریائے نیل پار کرا دیا. پھر اللہ نے ان کو کیا نعمتیں بخشی کہ ان کو فرعون کے لشکر سے نجات دی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا نعمت بخشی, فرعون کے لشکر سے نجات دے کر ملک شام میں ان کو تسلط عطا فرما دیا, ان کو آباد کر دیا ملک شام میں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا نعمت بخشی, اللہ نے ان کو تورات دی, آسمانی کتاب سے نوازا. تو یہ تمام تر نعمتیں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں, بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. اور آگے جو اللہ نے کہہ رہا وانی فضلتکم علی العالمین اور تم کو تمام عالموں پر تمام جہانوں پر تمام لوگوں پر فضیلت بخشی. تو بنی اسرائیل جب سے وجود میں آئی تھی اس وقت سے لے کے اور قرآن کریم کی اس آیت کے نازل ہونے تک
بنی اسرائیل تمام قوموں پر ان کو فضیلت حاصل تھی، لیکن بنی اسرائیل نے جب قرآن سے روگردانی کی، قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا، تو جب انہوں نے ان ساری باتوں سے منہ پھیر لیا تو یہ ساری فضیلت ان کی ختم ہو گئی، اور یہ ساری فضیلت کس کے حصے میں چلی گئی؟ امت محمدیہ کے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، تو جو فضیلت بنی اسرائیل کی تھی وہ فضیلت پھر امت محمدیہ کی آ گئی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب آگے چلیں، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی تاوان، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ کسی طریقے کی مدد پہنچائی جائے گی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا، ڈرو تم یومن، اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی شخص بھی کسی شخص کے کام نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ڈرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے؟ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ گمان تھا کہ ہم تو اللہ کے لاڈلی قوم ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے باپ دادا تو انبیاء ہیں اور ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، تو اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کریں گے، ہم چاہے جو چاہے کریں گے، اللہ ہماری پکڑ نہیں کریں گے، اللہ ہم کو عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ غالب گمان آ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الرٹ کر دیا، ان کو بالکل الرٹ کر دیا۔ کہا واتقوا، اے بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا، اور ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی سے تاوان، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ کسی طریقے کی مدد پہنچائی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو۔ دیکھیں، جب کوئی انسان مصیبت میں پڑتا ہے نا تو اس کی تین طریقے سے مدد کی جاتی ہے، یا تو اس کی سفارش ہو جائے، یا پھر اس کے بدلے کوئی تاوان، کوئی پیسہ دھیلا دے دیا جائے تو اس کی مدد پہنچ جاتی ہے، یا تیسری طریقے سے اس کو مدد پہنچتی ہے کہ بھائی لوگ ہاتھ پائی پر آ جائیں، اپنی طاقت سے، اپنے زور کے بل پر اس کی مدد کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کا ذکر کر دیا، اللہ نے تینوں کا ذکر کر دیا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی بنی اسرائیل شفاعت قبول ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی طریقے کا تاوان قبول کیا جائے گا، نہ کوئی پیسہ دھیلا قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور اگر تمہارے جتنے بھی حمایتی ہیں بنی اسرائیل آ جائیں قیامت کے دن، کوئی بھی تم کو مدد نہیں پہنچا پائے گا۔ اللہ نے تینوں باتوں کا ذکر کر دیا، نہ مالی حالات سے مدد ہوگی، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور جو لوگ آئیں گے تمہاری سفارش کے لیے ولا هم ينصرون، تو نہ ان کی کسی طریقے سے وہ تم کو مدد پہنچا پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ اب آگے چلیں تیسری آیت، آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ یہاں پر کہنا ہے جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے لوگوں سے، اور جو تم کو دردناک عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیں یہ بات ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، تو نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ پیش کی تھی، اے فرعون، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین کو، تیری سلطنت کو، تیری حکومت کو، سب کو غارت کر دے گا، سب کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے جب اس خواب کی تعبیر سنی تو وہ دہشت میں آ گیا، وہ ڈر گیا کہ کہیں میرا دین، جو میں نے دین چلا رکھا ہے وہ دین نہ ختم ہو جائے، جو میری حکومت ہے، جو میری طاقت ہے، جو میری سلطنت ہے، یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اس نے کیا کرا، اس نے جتنے بھی لڑکے ہوتے تھے پیدا، ان سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی کو ذکر کر رہا ہے یذبحون ابناءکم، اللہ اسی کو ذکر کر رہے ہیں جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کو وہ زندہ رکھتا تھا تاکہ جب وہ بڑی ہو جائے تو وہ اس کی خدمت کے لیے کام آئے۔ تو جب اس نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا تاکہ بیٹیاں میری خدمت کریں، اور جو بچہ پیدا ہوگا جو میرے دین اور سلطنت کے لیے ہے نا مضر ثابت ہوگا اس کو میں قتل کر دوں گا۔ تو ایسا ہوا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ بھی کیا، پیدا بھی کیا اور زندہ رکھ کر بھی دکھایا، اور جو وہ قتل کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ بھی کر کے دکھا دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اب چوتھی آیت جو ہے وہی فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، کہ اس آیت کے اندر جو کیا ہے کہ جب ہم نے فرقنا
پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے البحر دریا کو، اور فانجیناکم پس تم کو نجات دی، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وانتم تنظرون اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اس نعمت عظیم کو یاد کرو۔ اللہ بڑی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں اس آیت کے اندر بھی کہ اس نعمت عظیم کو یاد کرو کہ جب تمہارے باپ دادا، تمہارے بڑے، تمہارے آباء و اجداد فرعون کے ڈر سے جب بھاگنا شروع ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے لہلہاتا ہوا، ٹھاٹا مارتا ہوا فرعون کا لشکر ان کے باپ داداؤں کی طرف آ رہا ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منظر کو یاد دلا رہا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس منظر کو جب تمہارے باپ دادا فرعون کے ڈر سے بھاگنے لگے، اور جب وہ بھاگے تو آگے دریا نیل تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو اللہ نے ان کے لیے پھر کیا کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا اور ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہاری وجہ سے دریا کو، فَانْجَيْنَاكُمْ پس تم کو نجات دی، فانجیناکم پس تم کو نجات دی، وغرقنا آل فرعون اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون اور جب یہ ان کے آباء و اجداد جو یہ فرعون کے ڈر سے بھاگے اور دریا نیل جب پار ہو گئے، جب یہ دریا نیل کے پار ہو گئے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اس دریا کو، جس دریا سے اللہ نے ان کو پار کرایا، اسی دریا کے اندر فرعون کو غرق کر دیا، تو اور وانتم تنظرون تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے کہ جس دریا کو تم نے پار کیا اسی دریا کے اندر میں نے فرعون کو غرق کر کے دکھایا، وانتم تنظرون اور حالانکہ تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس نعمت عظیم کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوتھی آیت کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مختصر سا تلاوت بھی ہو گئی اور مختصر سا میں نے ترجمہ بھی کر دیا، اور جہاں تک ہو سکا الحمدللہ میں نے اس کا خلاصہ بھی کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن سے خوب فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن کریم کے سلسلے سے جڑیں، اس کی تفسیر سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔